بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن تیمیہ کے سیاسی افکار کے ضمن میں اگلا پہلو جو ہمارے پیش نظر ہے وہ نہایت اہم پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیاست اور دین کو ابن تیمیہ لازم اور ملزوم سمجھتے ہیں۔ وہ دین ناقص سمجھتے ہیں جس میں سیاست کا دخل نہ ہو، جس میں سیاست نہ ہو، اور وہ سیاست اس کو آپ شر سمجھتے ہیں جس میں دین کا غلبہ نہ ہو، یعنی دین اور سیاست کو یوں جوڑا ہوا ہے۔ اور اس فکر کے سخت نقاد ہیں کہ غیر سیاسی دین، ہمارے ہاں بھی بہت ساری غیر سیاسی اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں، اور معاشرے میں جتنے ناقص لوگ اور جتنے ناقص الفکر لوگ ان لوگوں نے پروڈیوس کیے ہیں، شاید ہی کسی اور نے کیا ہو، چونکہ یہ شروع سے فکر ہی ناقص ہے۔ قرآن دیکھ لیں، سنت دیکھ لیں، حدیث دیکھ لیں، صحابہ کرام دیکھ لیں، حضور کی زندگی دیکھ لیں، کوئی چیز ہے جس کو آپ غیر سیاسی کہہ سکیں؟ سیاست نظم معاشرہ ہے، تو نظم معاشرہ سے کٹ کے آپ کون سے دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں؟ ابن تیمیہ نے اس پر زور دیا ہے۔ ابن تیمیہ کے ہاں دین اور سیاست لازم و ملزوم ہیں، ایک کے بغیر دوسرے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ابن تیمیہ کے نزدیک سیاست کا مقصد تقرب اللہ ہے اور اقامت دین ہے۔ اقامت دین سیاست کا وہ مقصد ہے، اقامت دین قرآن کا بھی مقصد ہے، سنت کا بھی مقصد ہے، اور یہ وہ مقصد ہے جو سیاست کے بغیر حاصل ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ اپنے معاشرے سے کٹ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں تو آپ دین کو معاشرے پر نافذ کیسے کریں گے؟ آپ کی تو شخصیت معاشرے میں متعارف ہوگی دینی شخصیت کے طور پہ، تو آپ کام شروع کر سکیں گے۔ یعنی یہ ایک پوری الٹی گنگا جو بہہ جاتی ہے اگر دین کو سیاست سے الگ کیا جائے۔ اقبال نے بھی یہی کہا تھا، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اس کے بعد سیاست شرعیہ میں لکھتے ہیں ابن تیمیہ کہ ولایت تو حکمرانی کا لازمی مقصد خلق خدا کے دین کی اصلاح ہے۔ سیاست وہ کہتے ہیں وجود ہی اس لیے وجود میں آتی ہے کہ خلق خدا کی دین کی اصلاح کی جائے، جبکہ یہ تھوڑا ناقص ہے۔ دین کی اصلاح اول پریورٹی ہے، اس کے ساتھ ان کی معیشت کی اصلاح، ان کی معاشرت کی اصلاح، یہ سب چیزیں اس میں موجود ہیں۔ یعنی سیاست یہ ہے کہ دین کا بھی تحفظ ہو، دنیا کا بھی تحفظ ہو، معاشرے کا بھی تحفظ ہو، تمام پہلوؤں کا تحفظ ہو۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر دین اور سیاست کو الگ کر دیا جائے، یہ میں سمجھتا ہوں حاصل کلام ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کا یہ جملہ سونے کے مطلب سمجھ لیں کہ پانی سے لکھنے والا ہے، گولڈن ورڈز ہیں۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ، اور یہ ابن تیمیہ کا واحد نقطہ ہے جس نے مجھے متاثر کیا سیاسی فکر میں۔ ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دین اور سیاست کو الگ کر دیا جائے تو دو گروہ وجود میں آئیں گے۔ یہ فیضان صاحب بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں اگر دین اور سیاست کو الگ کر دیا جائے تو وہ کہتے ہیں دو گروہ پیدا ہو جائیں گے، ایک کمزور دیندار جو قوت نافذہ نہیں رکھتا، اور دوسرے طاقتور حکمران جو بے دین ہوں گے۔ آپ اندازہ کر لیں، اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اگر دین کو سیاست سے جدا کیا جائے گا تو دو طبقے پیدا ہوں گے، ایک کمزور دیندار جس کی معاشرے میں کوئی ویلیو نہیں، وہ دیندار ہوگا لیکن کمزور ہوگا، اور دوسرا بدکردار اور فاسق حکمران جو طاقتور ہوگا۔ چونکہ دیندار کو تو دور ہے، اب جس نے طاقت میں آنا لازمی بات ہے وہ فاسق ہوگا جو اصلاً بے دین ہے۔ لہٰذا یہ دونوں مغضوب علیہم والضالین ہیں۔ کہتے ہیں یہ وہ دونوں ہیں جو گمراہ بھی ہیں اور ان کے اوپر اللہ کا غضب بھی ہے۔ کون دو؟ ایک وہ جو دیندار تو ہوگا، سیاست نہیں کرے گا، اور دوسرا وہ جو سیاست تو کرے گا لیکن دین کو چھوڑ دے گا۔ یہ دونوں طبقوں کی تعبیر ابن تیمیہ نے کی ہے، والضالین سے اور مغضوب علیہم سے۔ تو لہٰذا اس بات سے آپ کو سمجھ آ گئی کہ سیاست لازم و ملزوم ہے علامہ ابن تیمیہ کے ہاں، اور غیر سیاسی فکر ایک مسلمان کی ہو یہ اس کو یہ قبول ہی نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فکر قرآن، سنت اور صحابہ کرام کی زندگی اور وہ پورا اسلام کا قانون اس کے خلاف ہے، لہٰذا قابل قبول نہیں ہے۔